السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ حضرت قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں حضرت پیر نظر دین شاہ عرف اجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شب و روز عبادت الہی اور متعلق کتب کے سلسلے میں اپنی عقائد مسجد میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اس مسجد کے قریب ہی سکھوں کا محلہ تھا، جہاں سکھ قلعہ دار کی ایک لڑکی بد چلنی کے الزام میں حاملہ پائی گئی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مقامی مخالف نے، جو قلعے دار کا اعتماد والا تھا اور اس نووارد شریف خاندان کی عظمت اور روز افزوں اثر و رسوخ کی وجہ سے حسد کرتا تھا، حضرت اجی صاحب کو متہم کیا، جس پر قلعے دار نے کسی اور ثبوت کے بغیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرا کے زندہ جلا دینے کا حکم دے دیا۔ اس الزام و سزا کے خلاف قرب و جواد کے مسلمانوں کے وفد سکھ سردار کے پیش ہوئے تو اس نے کہا، سجادہ نشین صاحب خود آ کر یقین دلوائیں کہ لڑکا بے گناہ ہے۔ سجادگی پر اس وقت حضرت اجی صاحب کے ماموں حضرت پیر سید فضل دین رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے۔ آپ نے جانے سے انکار کیا اور فرمایا، اسے کہہ دو کہ اسے جلا ڈالے، اگر یہ گناہ گار ہے تو ہمارے لیے اس کا جل جانا ہی بہتر ہے۔ تاریخی سزا سے ایک دن پہلے معزات میرا بادیہ و میرا عقوب وغیرہ کے مسلمانوں نے اجتماع کر کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر بڑے پیر صاحب نے اطراف و جوانب میں پیغام بھجوا کر اطلاع کرا دی کہ جو کوئی ایسا قدم اٹھائے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوگا۔ چنانچہ لوگ رک گئے۔ سزا والے دن علی الصبح ہی ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن قلعے کے باہر جمع ہو گئے۔ اس قلعے کے کھنڈرات شہر سے مغرب کچھ دور ندی کے کنارے اب تک موجود ہیں۔ عورتوں نے آہ و بکا کرتے ہوئے اپنے زیورات کا ڈھیر لگا دیا کہ ہمارے پیرزادے کو ان کے ساتھ تول کر جرمانہ وصول کر لو اور انہیں رہا کر دو، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق عبرت عامہ کے لیے سزائے موت شرع عام پر دی جاتی تھی، اسی لیے ایک کھلی جگہ لکڑیاں چن کر چتا تیار کی گئی اور فوج نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ یہ بدھ یعنی شنبہ کا دن تھا۔ اسی رات اجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نصیب ہوئی، جنہوں نے فرمایا، چتا پر جانے سے پہلے غسل کر کے گھر میں جو نیا لباس موجود ہے پہن کر 2 نفل نماز ادا کر لینا۔ چنانچہ سکھ سپاہیوں نے آخری خواہش کی تکمیل میں غسل کے لیے پانی بھی اور گھر سے لباس بھی منگوا دیا، جو آپ نے پہن کر نماز ادا فرمائی اور چتا پر جا کر بیٹھ گئے۔ لکڑیوں پر تیل ڈال کر آگ لگانے کی کوشش کی گئی، مگر لاکھ جتن کے باوجود آگ نہ لگی۔ یہ دیکھ کر الزام لگانے والے شخص نے کہا، سپاہی پیروں سے مل گئے ہیں، اس لیے دانستہ ہیرا پھیری کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں آگ کیسے نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت کے کپڑوں اور لمبے لمبے گھنگریالے بالوں پر کافی تیل ڈالا اور ایک برتن میں خشک کوئلے ڈال کر جلائے، اور جب شعلے بلند ہونے لگے تو اس برتن کو آپ کے تیل میں تر بتر بالوں کے نیچے رکھ دیا، مگر شعلے لپکتے رہے اور ان کی حرکت سے حضرت اجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بال لہراتے رہے، لیکن انہوں نے آگ کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ آخر اس نے جلتے ہوئے کوئلوں کو آپ کے تیل میں شرابور کپڑوں پر الٹ دیا، لیکن وہ بغیر کسی قسم کا اثر کیے ہوئے لکڑیوں پر جا گرے اور بجھ گئے۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے گناہی کا شور اٹھا اور قلعے دار نے حکم دیا کہ مخبر کو گرفتار کر کے اسی چتا میں جلا دیا جائے، اور خود گلے میں کپڑا ڈال کر دست بستہ حضرت سے معافی کا خواستگار ہوا کہ آپ واقعی بے گناہ ہیں، میں نے اس برے آدمی کے کہنے میں آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر ناحق ظلم کیا۔ قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روز حضرت پیر سید فضل دین رحمۃ اللہ علیہ صبح ہی اپنے حجرے میں بغداد شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے اور بار بار آدمی بھیج کر اجی صاحب کی خبر منگواتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ مخبر کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو آدمی دوڑوایا کہ نظر دین سے کہو اس شخص کو معاف کر دے،
لیکن اس شخص کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت اجی صاحب نے سکھ سردار سے کہہ دیا تھا کہ میں اس وقت تک چتا سے نہیں اتروں گا جب تک اس شخص یعنی میرے خلاف الزام لگانے والے کو معاف نہ کر دیا جائے۔ حضرت اجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان تیل سے بھیگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ لوگوں نے غلاف قعبہ سا سلوک کیا اور عالم شوق و رفتگی میں تو برکن ان کے چیتھرے کر کے ہمراہ لے گئے۔ خدا کی شان کے اس واقعے کے جلد ہی بعد یعنی 1848 میں سکھوں کی علمبرداری کا تختہ بھی الٹ گیا اور پنجاب پر انگریزوں کی حکومت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد تمام عمر اجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بدھ کی رات کو تہجد کے وقت غسل کا معمول رہا اور آپ اس کو بطور وظیفہ خالی مشکلات بتا۔ سائیں محبی نامی ایک مجذوب جو اس خاندان کے دامن گرفتار تھے، اس واقعے کے دوسرے روز پہاڑ سے اتر کر حضرت پیر فضل الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، سب لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں لیکن مجھے کوئی شاباش نہیں کہتا اور نہ میرے ہاتھ میں مہندی لگاتا ہے، حالانکہ یہ دیکھیے صاحبزادے کی آگ بجھاتے بجھاتے میرے ہاتھ جل گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ میں ایسے ہی انفارمیشن سے بڑی ہوئی ویڈیوز لاتا رہوں گا جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔